بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ رجب طیب اردغان کی توہین کے الزام میں 1,60,000 لوگوں کی تحقیقات ہوئی۔ جرمن بحریہ کے سربراہ روسی صدر پیوٹن کے حق میں بیان دینے پر مستعفی۔ برطانیہ فضول باتیں پھیلانا بند کرے، روس۔ نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ 100% عمران خان کا تھا، اسد عمر۔ طالبان کی غلطیوں کی سزا بھوک اور افلاس کے شکار افغان عوام کو نہ دیں، اقوام متحدہ۔ محمد رضوان نے ICC T20 کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ جیت لیا۔ کیا آنکھوں سے درست ترین انسان کی عمر معلوم کی جا سکتی ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ترک میں ایک عدالت نے مشہور صحافی صدق کاباش کو صدر رجب طیب اردوان کی توہین کے مقدمے میں جیل بھیجنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے بتایا ہے کہ صدق کاباش کو ایک ایسے قانون کے تحت نشانہ بنایا گیا ہے جس کی بنا پر ہزاروں افراد کے خلاف مقدمے درج کیے جا چکے ہیں۔ پولیس نے صدق کاباش کو تقریباً رات 2 بجے گرفتار کیا تھا اور انہیں پہلے استنبول کے مرکزی پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جس کے بعد انہیں شہر کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ صدق کاباش پر الزام ہے کہ انہوں نے صدارتی محل سے متعلق ایک کہاوت اپوزیشن کے ٹی وی چینل اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہی، جس کے نتیجے میں انہیں حکومتی افسران کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ترکی کی کمیونیکیشن ڈائریکٹوریٹ کے سربراہ نے کہا ہے کہ صدارتی دفتر کی عزت ملک کی عزت ہے۔ میں صدر اور ان کے دفتر کی توہین میں دیے جانے والے نامناسب بیان کی مذمت کرتا ہوں۔ ٹیلی ون چینل جس پر صدق کاباش نے بیان دیا تھا، اس کے چیف ایڈیٹر نے ان کی گرفتاری پر سخت تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدق کاباش کی ایک کہاوت کی وجہ سے رات کو 2 بجے گرفتاری ناقابل قبول ہے۔ یہ اقدام صحافیوں، میڈیا اور معاشرے کو ڈرانے کی کوشش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب سے رجب طیب اردوان وزیر اعظم سے صدر بنے ہیں، ہزاروں افراد کو ان کی توہین کے الزام میں جیل بھیجا جا چکا ہے۔ وزارت انصاف کے اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں اس حوالے سے 31,297 تحقیقات اور 7,790 کیسز ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں 3,325 لوگوں کو سزا سنائی گئی تھی۔ اور سال 2014 سے جب سے رجب طیب اردوان صدر بنے ہیں، ان کی توہین کے الزام میں 1,60,169 تحقیقات ہوئی ہیں اور 35,507 مقدمے درج ہوئے ہیں، جبکہ 12,881 افراد کو سزا سنائی جا چکی ہے۔ جرمنی کی بحریہ کے سربراہ کو روس کے صدر کے حق میں بیان دینے پر اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑ گیا۔ جرمنی کی بحریہ کے سربراہ وائس ایڈمرل کے آچن شونباک نے گزشتہ دنوں بھارت کے دورے کے دوران کہا تھا کہ یوکرائن کبھی بھی روس سے جزیرہ نما کرائمیا واپس نہیں لے سکے گا۔ وائس ایڈمرل کے آچن شونباک نے کہا کہ پیوٹن واقعی عزت چاہتے ہیں اور کسی کو عزت دینا مسئلے کا انتہائی آسان حل ہے۔ شاید پیوٹن عزت اور احترام کے مستحق بھی ہیں۔ آچن شونباک نے کہا تھا کہ روس نہ تو یوکرائن کی سرزمین کی ایک چھوٹی سی پٹی کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے اور نہ ہی اسے اپنے ملک میں ضم کرنا چاہتا ہے۔ شاید پیوٹن یوکرائن، یورپی یونین اور امریکہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا یہ عمل یورپی یونین میں اختلافات پیدا کر دے گا۔ جرمنی کی بحریہ کے سربراہ کا بیان سامنے آنے کے بعد یوکرائن کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے یوکرائن نے جرمنی کے سفیر کو بھی طلب کر لیا تھا۔ یوکرائن نے جرمنی سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنی بحریہ کے سربراہ کے بیان کی عوامی سطح پر تردید کرے۔ جرمنی کے حالیہ بیانات مایوس کن ہیں۔ یوکرائن اور دیگر ملکوں کی جانب سے جرمن بحریہ سربراہ کے بیان کی مذمت کے بعد جرمنی میں بھی نئی بحث چھڑ گئی تھی۔
ایڈمرل کے آچن شون باک نے حکومت کو صورتحال پر اپنا اسیفہ حکومت کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ جرمنی اور اس کی فوج کو مزید نقصان سے بچانا چاہتا ہے۔ جرمنی نے کہا ہے کہ ان کا ملک یوکرائن کو روس کے فوجی خطرے کے معاملے پر اپنے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ روس نے اپنے پڑوسیوں کے خلاف کوئی فوجی اقدام کیا تو اسے اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی، ایسا جرمنی کا کہنا ہے۔ روس نے برطانیہ کے الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فضول باتیں پھیلانا بند کر دے۔ روس کا کہنا تھا کہ برطانیہ کی جانب سے پھیلائی جانے والی غلط معلومات اس بات کا اشارہ کرتی ہیں کہ نیٹو کی قیادت یوکرائن کے بحران مزید بڑھا رہی ہیں۔ دوسری جانب برطانیہ کا کہنا تھا کہ جو معلومات جاری کی گئی ہیں وہ روسی منصوبے کو آشکار کرتی ہیں، جبکہ روس کا منصوبہ یوکرائن کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جس سے روس کی سوچ کی عکاسی ہوتی ہے۔ روس کشیدگی کو کم کرے اور اپنی جارحیت کو ترک کر کے سفارتکاری کا راستہ اختیار کرے۔ دوستو، یاد رہے کہ برطانیہ کا دعویٰ ہے کہ روس یوکرائن میں اپنی مرضی کی حکومت لانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ متعدد سابقہ یوکرائن کے سیاستدانوں کے روس کی انٹیلیجنس سروس سے رابطے ہیں۔ برطانیہ کا دعویٰ ہے کہ یوکرائن کی پارلیمان کے ایک سابق رکن یوگن کو روس کی جانب سے یوکرائن کے نئے لیڈر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ روس نے اپنے پڑوسی ملک یوکرائن کے بارڈر پر اپنی آرمی کو اکٹھا کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے خطے میں کشیدگی برقرار ہے، جبکہ امریکہ اور نیٹو اتحادی ممالک نے آج سے بحیرہ روم میں 12 روزہ بحری مشقیں شروع کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اسد عمر نے کہا ہے کہ نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کا 100% فیصلہ عمران خان کا تھا۔ نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ جس میٹنگ میں ہوا، میں اس میں خود بھی شریک تھا۔ کمرے میں جب اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہاں 6 سے 8 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں سے سب کی رائے مختلف تھی۔ اسد عمر نے کہا کہ میٹنگ سے پہلے نواز شریف کی بیرون ملک روانگی کا معاملہ کابینہ اراکین کے سامنے بھی پیش ہوا، جس پر سب نے اپنی آراء پیش کی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کا 100% فیصلہ عمران خان کا ہی تھا، اور انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ البتہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ ضرور کہا ہے کہ جن میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر نواز شریف کی روانگی کا فیصلہ کیا گیا وہ جھوٹی ثابت ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ طالبان کی غلطیوں کی سزا بھوک اور افلاس سے مقابلہ کرنے والی افغان عوام کو نہ دی جائے۔ مسلسل 2 دہائیوں کے جنگ زدہ ملک کے عوام کو غربت، بھوک، موسم کی سختی اور بے روزگاری کا سامنا ہے۔ عالمی ادارے اور مغربی ممالک مجبوراً لاچار عوام کے لیے افغانستان کے منجمد اثاثے فوری طور پر بحال کریں، چاہے وہ مشروط ہی کیوں نہ ہوں۔ افغانستان میں لاکھوں افراد بالخصوص بچوں کو فاقہ کشی کا خطرہ لاحق ہے۔ افغانستان میں سنگین نوعیت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے طالبان پر واضح کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت کو تسلیم کرنے اور امداد کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ طالبان کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ایسا کرنا نہ صرف ان کی حکومت بلکہ ان کے عوام کے مفاد میں بھی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے امریکہ نے افغانستان کے $7 ارب کے اثاثے منجمد کر دیے تھے، جبکہ عالمی تنظیموں کی جانب سے ترقیاتی کام بھی روک دیے گئے تھے۔ ICC T20 کرکٹر آف دا ایئر کا ایوارڈ محمد رضوان لے اڑے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز بلے باز وکٹ کیپر محمد رضوان نے ایک اور کامیابی حاصل کر لی۔ کرکٹ کی تاریخ میں بے شمار ریکارڈز حاصل کرنے کے بعد محمد رضوان اب ICC T20 کرکٹر آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی اپنے نام کر لیا۔ T20 کے کرکٹر آف دا ایئر کی نامزدگیوں میں پاکستان کے مایہ ناز وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان، آسٹریلیا کے میچل مارش، انگلینڈ کے جوز بٹل اور سری لنکا کے ہمسا رنگا سمیت 4 کھلاڑیوں کو نامزد کیا گیا تھا۔
تاہم گزشتہ سال اپنی بہترین کارکردگی کی بدولت محمد رضوان نے ICC T20 کرکٹر آف دا ایئر کا ایوارڈ جیت لیا۔ انہوں نے ایک سال میں انٹرنیشنل T20 کرکٹ میں 1000 سے زائد اور مجموعی طور پر مختصر طرز کی میچز میں 2000 رنز بنانے کا منفرد ریکارڈ بھی قائم کیا۔ کئی ریکارڈ پاش کرنے والے پاکستانی بلے باز نے اس سال صرف 29 میچز میں 73.66 کی اوسط سے 1326 رنز بنائے، جبکہ مخالف ٹیموں کے 24 کھلاڑیوں کو اپنی بہترین وکٹ کیپنگ کی بدولت پویلین واپس بھیجا۔ انہوں نے اس سال 42 چھکے اور 119 چوکے لگا کر نیوزی لینڈ کے تیز ترین بلے باز مارٹن گپٹل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ آنکھیں جسم کی کھڑکیاں ہوتی ہیں اور ساتھ ہی جسمانی کیفیات بھی بتا سکتی ہیں۔ اب معلوم ہوا ہے کہ آنکھوں کے تفصیلی معائنے سے نہ صرف درست حیاتیاتی یعنی بیالوجیکل عمر معلوم کی جا سکتی ہے، بلکہ قبل از وقت موت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھیں کہ ایز اے مسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ ایسا صرف اور صرف اللہ کے ہی علم میں ہوتا ہے۔ بہرحال عمر گزرنے کے ساتھ ہی بیماریاں اور جسمانی تبدیلیاں آ گھیرتی ہیں۔ اس طرح ماہ وصال کی بجائے اگر درست جسمانی حیات معلوم کی جائے تو وہ اصل عمر سے زائد ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیماریاں اور جسمانی تبدیلیاں اصل عمر سے بڑھ کر بھی ہو سکتی ہیں، یعنی اگر کسی شخص کو 40 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑا اور دل کو نقصان پہنچا ہے تو اب دل کی عمر اصل عمر سے کم ہو سکتی ہے، کیونکہ مرض نے دل کو مزید بوڑھا کر دیا، جسم میں بعض کیمیکل، بائیو مارکر، جینیاتی کیفیات، دماغی صلاحیت، امنیاتی نظام اور بلڈ پریشر سے بھی بدن کی حیاتیاتی عمر معلوم کی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیفیت کس قدر جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں۔ سائنسدانوں نے 40 سے 70 سال تک کے 47,000 افراد کی آنکھوں میں پچھلے گہرے ترین حصے فیونڈس کی 80,000 تصاویر لی ہیں۔ ان تمام تصاویر کو مشین لرننگ الگورتھم سے گزارا گیا، جس سے مزید انکشاف سامنے آیا۔ اس سافٹ ویئر نے اصل عمر کے مقابلے میں ریٹینا کی حیاتیاتی عمر کا درست اندازہ پیش کیا۔ یوں ان سارے لوگوں کی آنکھوں کی حیاتیاتی عمر خود ان کی عمر سے زائد تھی۔ ان میں سے بڑی عمر کے 49-67% افراد دل یا کینسر کے امراض سے ہٹ کر بھی قبل از وقت موت کے دہانے پر تھے، یعنی آنکھوں کا بڑھاپا موت کے خطرے کو 2 سے 3% تک بڑھا سکتا ہے اور اس کی ایک طرح سے پیش گوئی بھی کر سکتا ہے۔ تاہم ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ آنکھیں بدن کی کھڑکی ہوتی ہے اور ان سے بہت ساری طبی کیفیات معلوم کی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ جلد بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو یہ کام کرنا شروع کر دیں، بڑھاپے کی جانب سفر سست ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوستو عمر میں اضافہ زندگی کا ایک قدرتی حصہ ہے جس سے بچنا ممکن نہیں، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو غذا آپ کھاتے ہیں وہ عمر میں اضافے کے اثرات کی روک تھام میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ہر لمحہ بڑھتے وقت کو واپس کرنا تو ممکن نہیں، مگر غذا کے ذریعے بہتری لا کر جوان نظر آنے میں مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ ٹماٹر صحت کے لیے فائدہ مند چیز ہے جو کہ وٹامن اے، وٹامن سی اور فولک ایسڈ سمیت دیگر اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے۔ تاہم عمر بڑھنے کے اثرات کی رفتار سست کرنے میں اس میں موجود لائکوپین اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لائکوپین ایسا اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو جلد کو سورج کی شعاؤں کے اثرات سے تحفظ دیتا ہے، جبکہ یہ شریانوں کی صحت اور وبائی امراض سے بھی تحفظ دیتا ہے۔ شہد قدرتی طور پر جراثیم کش ہوتا ہے، جبکہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس اور متعدد دیگر اجزاء موجود ہوتے ہیں، تو یہ حیران کن نہیں کہ یہ جلد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند کیوں سمجھا جاتا ہے۔ اب اسے فیس ماسک کی شکل میں استعمال کیا جائے یا خام حالت میں لگایا جائے، یہ چہرے کا ورم کم کرنے کے ساتھ ساتھ خشک جلد کو نمی فراہم کرتا ہے۔ چقندر کا استعمال برصغیر میں بہت عام ہے، سلاد سے لے کر اس کا جوس کافی پسند کیا جاتا ہے، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ایک کیمیکل چہرے کو جگمگا کر بڑھاپے کے اثرات کو بھی دور کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتا ہے جو کہ سورج سے متاثرہ جلد کو مرمت کرتا ہے اور قبل از وقت بڑھاپے کی نشانیوں کی روک تھام بھی کرتا ہے۔ کیلے اچھی نیند میں مدد دیتے ہیں اور نیند کی کمی جلد بڑھاپے کی سب سے بڑی وجہ مانی جاتی ہے۔
اسی طرح یہ بلڈ پریشر میں کمی، اضافی وزن سے نجات، خون کی کمی کا خطرہ کم کرنے، نظام ہاضمہ بہتر بنانے، ذہنی تناؤ میں کمی، وٹامن کی کمی دور کرنے اور جسمانی توانائی بڑھانے والا پھل بھی مانا جاتا ہے۔ پالک کی ایک حالیہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ روزانہ کچھ مقدار میں پالک یا کسی بھی سبز پتوں والی سبزی کا استعمال عمر بڑھنے کے ساتھ دماغی صلاحیتوں میں آنے والی کمی کو روکتا ہے۔ سیب کا استعمال بھی بڑھاپے کے اثرات کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سیب کے چھلکوں میں ایک ایسا کیمیکل دریافت ہوا ہے جو عمر بڑھنے کے ساتھ پٹھوں میں آنے والی تبدیلی کی روک تھام کا کام بھی کرتا ہے۔ دنیا بھر میں ڈیجیٹل کرنسی کی دوڑ شروع ہو چکی ہے اور چائنا بظاہر اس دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ چائنا کا مرکزی بینک دنیا کی پہلی بڑی خود مختار ڈیجیٹل کرنسی متعارف کروانے کی تیاری شروع کر چکا ہے۔ آج کا انسان بینک میں کیش جمع کروانے یا رقم نکلوانے کے لیے جاتا ہے، لیکن تصور کریں کہ مستقبل کے بینک نوٹوں سے خالی ہوں گے۔ چائنا نے اسے DCEP ڈیجیٹل کرنسی الیکٹرانک پیمنٹ کا نام دے رکھا ہے۔ اس وقت کئی دیگر ملک بھی اپنی ڈیجیٹل کرنسیاں متعارف کروانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت چائنا ان میں سب سے آگے ہے۔ ڈیجیٹل یوان نوٹوں اور پے پال جیسی آن لائن پیمنٹ دونوں کو ہی ختم کر دے گا۔ ماہرین کے مطابق چائنا اس طرح دنیا میں امریکی غلبے کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں بھی آ جائے گا۔ اس وقت مارکیٹ میں موجود بٹ کوئن، لائٹ کوئن یا دیگر ڈیجیٹل کرنسیوں کی قدر تیزی سے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لیکن چینی ڈیجیٹل کرنسی کی قدر یوان کی قدر کے برابر ہی رہے گی، یعنی DCEP کوئن ایک مستحکم کرنسی ہوگا۔ یوان کی طرح یہ ڈیجیٹل کوئن بھی چائنا کا مرکزی بینک ہی جاری کرے گا، لیکن یوان کے برعکس چینی حکومت ہر ایک ڈیجیٹل کوئن کو ٹریک کر سکے گی۔ اس ڈیجیٹل کرنسی سے ایک عام صارف اپنے موبائل کا صرف ایک بٹن دباتے ہی ادائیگی کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ دوستو، اس طرح ابھی تک ادائیگیوں کے سلسلے میں علی پے یا پے پال جیسی تیسری پارٹیوں کا کردار بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک حالیہ سروے سے پتہ چلا ہے کہ 18 سے 24 سال کی عمروں کے ہر 10 میں سے 4 ارب نوجوان اپنا آبائی وطن چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں آباد ہونے کے خواہش مند ہیں۔ 17 ارب ملکوں میں کرائے گئے اس سروے میں 4000 سے 6000 نوجوانوں کے انٹرویوز کیے گئے۔ اس سروے کا اہتمام دبئی کی کمیونیکیشنز ایجنسی نے کیا تھا، جس سے ظاہر ہوا کہ شمالی افریقہ کے عرب ملکوں کے 47% نوجوان ملک چھوڑنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، جبکہ مشرقی بحر روم کے عرب خطے کے 63% نوجوان اپنے آبائی وطن کو خیر باد کہنا چاہتے ہیں۔ سروے میں شامل 42% عرب نوجوان کسی دوسرے ملک میں جانے پر غور کر رہے ہیں، جبکہ 15% وطن چھوڑنے کے لیے اپنی تمام توانائیاں بروئے کار لا رہے ہیں۔ سروے میں بتایا گیا ہے کہ اپنے ملک سے نقل مکانی کرنے کی سب سے شدید خواہش مشرقی بحر روم کے قریب واقع عرب ملکوں کے نوجوانوں میں پائی گئی۔ اس خطے میں مصر، شام، عراق، فلسطین، اردن اور لبنان وغیرہ شامل ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جنہیں امن و امان، روزگار، تشدد اور عدم استحکام سمیت کئی طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ اس خطے کے 63% نوجوان ملک چھوڑنے کے خواہش مند ہیں، جبکہ ان میں سر فہرست ملک لبنان ہے، جہاں کے 77% نوجوان کسی اور ملک میں آباد ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ عرب خطے میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات 2 ایسے ممالک ہیں جہاں کے نوجوانوں کو کسی دوسرے ملک میں نقل مکانی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہاں صرف 3% نوجوانوں نے سروے میں کہا کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ دنیا کے جنگلوں میں رہنے والے اب ایسے کم ہی قبیلے ہیں جن کا باقی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ 76 سالہ امریکی مہم جو اور فوٹوگرافر ڈاکٹر جیک اس قبیلے سے ملے ہیں اور ان کی کچھ تصاویر بنائی ہیں جو اب انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کر دی ہیں، جنہیں دیکھنے والا ہر شخص دنگ رہ گیا ہے کہ کس طرح آج کے جدید دور میں بھی اس قبیلے کے لوگ ہمارے ہزاروں سال قدیم آباؤ کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر جیک کے مطابق یہ قبیلہ ایکواڈور کے برساتی جنگلوں میں رہائش پذیر ہے۔ ڈاکٹر جیک کے وہاں پہنچنے سے پہلے اس قبیلے کے لوگوں نے کوئی دھات، کاغذ اور کپڑا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر جیک نے انہیں ماچس کی ڈبیا دکھائی جس پر وہ اچھل پڑے جیسے کوئی انتہائی انوکھی چیز ان کے سامنے آ گئی ہو۔
ڈاکٹر جیک کا کہنا تھا کہ یہ لوگ درختوں سے حاصل کردہ فائبر سے ایک خاص قسم کا کپڑا خود بناتے تھے۔ یہ کپڑا خواتین محض اپنے بچے کو اپنے جسم کے ساتھ باندھنے کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ اس قبیلے میں کپڑے پہننے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ قبیلے کی خواتین میں لکڑیوں کے گول ٹکڑے اپنے کانوں کے چھید میں ڈال کر چھید کو بڑا کرنے کی روایت پائی جاتی ہے۔ ان کے کانوں کے چھید کئی انچ چوڑے ہوتے ہیں اور یہ قبیلے کے لوگوں میں خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ڈاکٹر جیک اس وقت ایک چھوٹے سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس جگہ سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے نیچے ان لوگوں کو دیکھا اور ہیلی کاپٹر وہیں اتروا دیا۔ ڈاکٹر جیک کا کہنا تھا کہ جب ہیلی کاپٹر اترا تو یہ لوگ ڈر کر بھاگ گئے اور چھپ کے ہم ان کے لیے ایسے تھے جیسے کوئی خلائی مخلوق ہو۔ ڈاکٹر جیک کا مزید کہنا تھا کہ اس کے بعد ان سالوں میں کئی بار اس قبیلے کے پاس جا چکا ہوں۔ میرے وہاں جانے سے پہلے اس قبیلے کے متعلق مشہور تھا کہ اس کے لوگ بیرونی لوگوں کو قریب نہیں آنے دیتے اور انہیں مار دیتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔